السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بلڈی لو ایپیسوڈ 5۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی شمعون کی پیشانی کی رگ پھڑکنے لگی اور جبڑے کس گئے۔ اس کی ماں وہاں پہلے سے موجود تھی، صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ اس رات کے بعد تم اچانک کہیں چھپ کیوں گئے تھے؟ اس کی ماں بہت سنجیدہ اور پہلے کی بنسبت صحت مند لگ رہی تھی۔ وجہ یقیناً انسانی گوشت اور خون تھا۔ وہ لوگ ہر طرح کا گوشت کھا سکتے تھے، انسان کا، جانور کا، زندہ کا یا مردہ کا، لیکن جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو انسانی خون اور گوشت ان پر دوائی جیسا اثر کرتا تھا، اور سب سے لذیذ گوشت بھی وہی تھا۔ لیکن کیونکہ ان کے قبیلے کی سرداری شمعون کے پاس تھی، سو وہ بہت کم انہیں انسانی گوشت کی طرف بڑھنے دیتا اور اس حویلی کے تمام افراد سے ہمیشہ دور رہنے کو کہتا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ تیمور افندی سے بے حد محبت کرتا تھا، اور تیمور افندی حویلی کے باقی افراد سے بھی محبت کرتے تھے۔ لیکن اب شمعون کا دل کسی اور کے لیے بھی دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے اندر شرارے پھوٹ پڑے تھے شیلا کے ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ جانے پر۔ وہ حویلی والوں کو سبق دینا چاہتا تھا۔ دیکھو، جب دل سے قریب شخص دور ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ شمعون نے حکم دیا تھا کہ تیمور افندی اور ان کی فیملی کو چھوڑ کر حویلی میں جس پر چاہے حملہ کر دو۔ اس کے حکم کو مد نظر رکھ کر ان بلیوں نما بلاؤں نے تینوں فیملیز میں سے کسی نہ کسی ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تم حویلی والوں پر کبھی حملہ نہیں کرنے دیتے، پھر اس رات کیوں؟ وہ بھی ایک ساتھ 3۔ اس کی ماں اپنی تیز نظروں سے شمعون کے سپاٹ چہرے کو گھور رہی تھی۔ شمعون نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں شمعون، اس کی ماں چیخی۔ میں جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، آئندہ میری اجازت کے بغیر یہاں نظر نہ آئیں۔ شمعون اسی سرد بے تاثر انداز میں بولا۔ اس کی ماں آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو سکون سے سفری بیگ سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں سیٹ کر رہا تھا۔ تم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جو قبیلے کے اصولوں کے خلاف ہو؟ شمعون، میں قبیلے سے الگ ہونے کی سزا جھیل چکی ہوں۔ تم خود کا خیال رکھو شمعون میرے بیٹے، ورنہ تم قبیلے کی سرداری سے ہی نہیں بلکہ قبیلے سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہو، اپنی طاقتوں سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہو۔ یہ قبیلے کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ مجھ سے ہاتھ دھوئے گا۔ اب آپ جائیں۔ شمعون رکھائی سے کہہ کر ٹراؤزر اور شرٹ اٹھائے واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے اس کی ماں لب پیچ کر اپنے اصل روپ میں لوٹتی، کھڑکی سے کود کر جب نظریں ہوا کے دوش پر اڑتے سیاہ بالوں پر اٹک گئی۔ بال اتنے خوبصورت اور دراز تھے کہ وہ خود کو ٹھٹکی باندھ کر دیکھنے سے نہیں روک سکی۔ یہ کون ہے؟ حویلی میں پہلے کبھی نظر تو نہیں آئی۔ وہ چمکتی نظروں سے شیلا کو دیکھتی اس کی طرف بڑھنے لگی جب اچانک ایک پتھر اس کے سر پہ پڑا۔ وہ غرا کے پلٹی۔ شیلا نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور اچھل کر کئی فٹ دور ہوئی۔ وہ گارڈن میں بیٹھی بینچ پر اپنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ موسم اتنا خوبصورت تھا۔ وہ بات لے کر بال سکھا کر بے اختیاری میں سرسبز لان میں چلی آئی تھی۔ وہ سیاہ بلی حمزہ کو تیز نظروں سے گھورتی چھلانگ لگا کر درختوں کی ٹہنیوں میں گم ہو گئی۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑا دوسرا پتھر جھٹکے سے زمین پر پھینکا، پھر گھور کر شیلا کو دیکھا جو سہمی نظروں سے درخت کی ٹہنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، لیکن کیا ان کی نمائش کرنی ضروری ہے؟ حویلی کے حالات سے آپ واقف ہیں۔
بہتر ہے کہ کمرے کے علاوہ کہیں تنہا بیٹھنے سے گریز کریں۔ ہر کوئی آپ کی حفاظت پر نہیں لگا رہ سکتا، سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ حمزہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ شہلا اتنی خوف زدہ تھی کہ آگے سے کچھ بھی کہہ نہیں سکی۔ شمعون آفندی، جس نے جب آنکھ کھولی، جب اسے ان باتوں کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، تب ہی اس کی چاروں تائیاں اور پھپھو بڑھ چڑھ کر اسے اس کی ذات کی حقیقت سے روشنا کروا چکی تھی۔ ناجائز ہے تو، گناہ ہے تو، اسے بچپن میں ہی بتا دیا گیا۔ اس کی سوتیلی ماں یعنی تیمور آفندی کی ماں جب تک زندہ رہی، اس کی ذات کو بالکل اندیکھا کر دیا گیا۔ باپ کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بس سنا تھا کہ وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے موت کو گلے لگا چکے تھے۔ اس کے سوتیلے بھائیوں کے اپنے بھی بال بچے تھے۔ اس پر سب نظریں ڈالی جاتی تھی، اس پر جب نظریں ڈالی جاتی تھی حقارت بھری نظریں ڈالی جاتی تھی۔ صرف ایک تیمور آفندی تھے جو ان پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کی گھر میں موجودگی تک کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ شمعون کو اپنی پہلی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ اس لیے شمعون کی بھی ان میں جان بسی رہتی تھی۔ وہ کوئی دبو یا صابر شاکر بچہ نہیں تھا۔ وہ بڑوں کا بدلہ ان کے بچوں کو مار پیٹ کر لے لیا کرتا تھا۔ پھپھو کچھ کہتی تو وہ ان کے 18 سالہ طیب کی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ جمنا بیگم نے کچھ کہا تو حمزہ کا سر غصے میں پھاڑ دیا۔ یوں حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ نہ حویلی والوں کے دلوں میں اس کے لیے کبھی جگہ بنی اور نہ اس نے بنانا ضروری سمجھی۔ اس کے پاس تیمور آفندی کی محبت اور سپورٹ تھی، یہ کافی تھا۔ شمعون 13 سال تک اپنی اصل سے ناواقف رہا، جب ایک دن اچانک ایک بڑی سی سیاہ بلی درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس کے قریب چلی آئی۔ وہ رات کی ویرانی میں بیٹھا باسکٹ بال کو انگلی پر گھما رہا تھا۔ اتنی بڑی سیاہ بلی اپنے قریب دیکھ کر وہ عام بچوں کی طرح ڈرا نہیں، لیکن ناگواری محسوس کر کے اٹھنے لگا تھا۔ جب اس کی سیاہ بے رونق آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ وہ بلی ایک لمبی سی خوبصورت عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے پسینے چمک رہے تھے۔ جب ادھر ادھر سے کوئی بلیاں آتی ہوئی نظر آئی، پھر آہستہ آہستہ سبھی انسانوں کا روپ بدلنے لگی۔ لیکن ایک بات سب میں مشترکہ تھی، سب کی آنکھیں بالکل سیاہ اور بے رونق تھی، بالکل شمعون کی آنکھوں جیسی۔ اور اس شمعون کو اپنی حقیقت معلوم ہوئی۔ شمعون کا خاندان اپنے قبیلے کا سردار خاندان تھا۔ سب سے پہلے جو بھی لڑکا ان کے خاندان میں جنم لیتا، اسے سرداری دے دی جاتی، اور پھر اس کے مر جانے کے بعد سرداری نئے لڑکے کو سونپ دی جاتی۔ اس کے نانا مر چکے تھے اور ان کی ماں ایوانا اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، سو سرداری کا تاج اس کے سر سجا تھا۔ اس کی نانی کو کسی بڑی غلطی کے بعد شاید قبیلے والوں نے قبیلے سے دور کر دیا تھا۔ وہ انسانی دنیا میں بے آسرا تھی، جب حویلی کے ایک بڑے بزرگ نے اس پر رحم کھا کر اسے اپنی حویلی میں پناہ دے دی تھی۔ یہاں اس نے ملازمہ کے طور پر کام شروع کر دیا، جب ایک دن بھوک اور کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک شخص کا قتل کر کے اس کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ وہ وہی شخص تھا جسے تیمور آفندی نے اپنے بچپن میں مرتے دیکھا تھا۔ پھر ایک دن شمعون کی ماں ایوانا اس دنیا میں آئی، بلا کی خوبصورت۔ اس پر تیمور آفندی کے رنگین مزاج باپ کی نظر پڑی تو اس نے اپنی طاقتوں سے ناواقف اس کی ماں کا جنسی استحصال کیا۔ شمعون کی نانی نے مزید انسانی جانوروں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایوانا کو اس کی حقیقت نہیں بتائی۔ کہیں وہ
اس کی طرح جذباتی ہو کر انسانی خون نہ کر دے، کیونکہ شمعون کی ماں انسانی دنیا میں رہ رہی تھی اور اس کی حقیقت کے متعلق کبھی بتایا نہیں گیا تھا، سو وہ خود کو بچانے میں ناکام رہی۔ پھر جب شمعون کی پیدائش کے دن قریب آنے لگے تب قبیلے والوں نے ایوانا اور اس کی ماں کو قبیلے میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ ایوانا قبیلے کے ڈر سے شمعون کو حویلی میں ہی چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلی گئی، لیکن جب ان کے خاندان میں کوئی اور لڑکا سرداری کے لیے نہیں پیدا ہوا تب ان سب کو شمعون کے بارے میں بتایا دیا، اور یوں شمعون اپنے اصل سے آگاہ ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ اپنی حقیقت سے واقف ہو کر وہ اور بھی ظالم ہو گیا۔ حویلی کے بچوں کی اس نے جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی پھوپھو جو بیوہ تھی اور سب سے بڑے تایا ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور یوں اسے اپنے پھوپھو زاد کزن طیب جو اسے سب سے زیادہ زہر لگتا تھا کا شکار کرنے کا موقع مل گیا۔ شمعون اس وقت 16 سال کا تھا۔ پوری حویلی 2 اموات پر افسردگی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی جب اس نے طیب کو بے دردی سے ختم کر کے اپنی بھوک اور پیاس مٹائی۔ شمعون نہیں جانتا تھا بیڈ کے نیچے طیب کی چھوٹی بہن کسی شرارت کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ کسی کو ٹھیک سے کچھ بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ وہ سبھی کو دیکھ کر چیخنے لگتی، سو طوبا کو حویلی کے ایک کمرے میں بند رکھا گیا۔ دوسری طرف شمعون حویلی کے باقی افراد کو بھی ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، لیکن طیب کی موت کے دن اس نے اپنی جان سے عزیز تیمور بھائی کو جس طرح روتے دیکھا تھا وہ اندر ہی اندر نادم ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے عہد کیا تھا وہ حویلی کے کسی شخص پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ وہ جنگل، بیابان یا قبرستان میں جا کر جانور اور مردوں کا گوشت اور خون کھاتا یا پیتا تھا۔ اس شب بھی وہ ایک جنگل نما جگہ پر کوئی شکار تلاش کر رہا تھا جب اس کا سامنا ایک درخت کے نیچے بیٹھے کچھ پڑھتے سفید لباس اور داڑھی والے شخص سے ہوا۔ شمعون کو اس شخص کے اندر سے پھوٹتی خوشبو وحشت ہونے لگی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ جب اس بزرگ شخص نے بھی جان لیا کہ بظاہر اس خوبرو شخص کے پیچھے ایک خوفناک بلا ہے، وہ اس پر پڑھ کر کچھ پھونک رہا تھا۔ شمعون کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بھاگتا رہا۔ وہ جنگل سے باہر تو پہنچ گیا تھا، لیکن ایک عجیب سا لکڑی کا ننھا ٹکڑا اس کے پیر میں پھنسا۔ اس کی جان اندر ہی اندر نکالنے لگا۔ وہ خود بخود بلے کا روپ دھار چکا تھا۔ شمعون کو لگنے لگا وہ کچھ ہی دیر میں مر جائے گا جب اسے ایک انسانی آواز سنائی دی، چچی دروازہ کھولیں، چچی پلیز۔ خود اس لکڑی کے ٹکڑے کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے شہلا سے مدد لینے کا سوچا، اور شہلا نے شمعون کی بچی کچی طاقتوں کے زیر اثر اس کی مدد کی۔ لکڑی کا ٹکڑا نکل جانے کے بعد شمعون بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے دوا یعنی کسی انسانی گوشت کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے شہلا پر حملہ کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ اس کے خون کو چاٹنے ہی لگا تھا جب ایک عورت شہلا کی چاچی کمرے میں چلی آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر چیخنے لگی، اور یوں اس نے شہلا کو چھوڑ باقی سب کے خون اور گوشت پر ہاتھ صاف کر لیا۔ وہ شہلا کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے احسان کی وجہ سے اسے زندہ چھوڑ آیا، اور اب شمعون کو اندازہ ہو رہا تھا اس نے شہلا کو کسی احسان کے بوجھ تلے زندہ نہیں چھوڑا تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ شہلا خالی خالی نظروں سے وسیع رقبے پر پھیلے لان کو دیکھ رہی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا، لیکن ہوا کے زور پر اس کے جوڑے سے بالوں کی موٹی موٹی لٹیں نکل کر لہرانے لگی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، تبی ہوئی گندمی رنگت، بھرا بھرا گول چہرہ، چھوٹی چھوٹی غلافی آنکھیں جن کی پتلیاں کافی بڑی تھیں، چپٹی سی ناک کو لونگ نے سجایا تھا،
ہونٹوں کا کٹاؤ بہت دلکش نہیں تھا، لیکن قطار سے بنے موتیوں جیسے دانتوں کی وجہ سے مسکراہٹ بہت پیاری لگتی تھی۔ لیکن وہ مسکراتی کب تھی؟ اسے خود بھی یاد نہیں آیا آخری دفعہ کب مسکرائی تھی۔ جبر کب پھیلانا مسکرانا تو نہیں ہوتا نا۔ اڑتے بالوں کو سمیٹ کر شیلا نے جوڑے کو تھپتھپایا تو سیاہ ریشمی بالوں کا جوڑا کھلتا چلا گیا۔ اس نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے گھرگھراتے بال مزہ دے رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے رات کی رانی کی خوشبو اپنی سانسوں میں کھینچی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا درختوں کی ٹہنیوں سے دو سرخ آنکھیں کب سے اسے تک رہی تھی۔ اس کے بالوں میں کسی کا دل اٹکتا تھا۔ اس بات سے انجان وہ سوچ رہی تھی، اتنے دراز بال سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں، کاٹ لوں گی کل۔ تھوڑی دیر اور خوشبودار ٹھنڈی ہوا سانسوں میں اتارنے کے بعد وہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سیاہ بلّا چھلانگ لگا کر اس کی گیلری میں کودا تھا، جس سے اچھی خاصی آواز ہوئی تھی۔ بلے نے گیلری کا دروازہ اپنے مضبوط وجود سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دروازے کو قہربار نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ اپنی انسانی شکل میں ہوتا یا بلے کا روپ دھارا ہوتا، وہ اس کے قبیلے کے باقی لوگ ایسے کسی دیوار یا دروازے کے آر پار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بے بس سا ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ وہ کچھ دیر اور شیلا کو دیکھنا چاہتا تھا، یا شاید دیکھتے ہی رہنا چاہتا تھا۔ حمزہ نے سگریٹ کا دھواں فضاؤں کے سپرد کر کے وجدان کی طرف دیکھا، جو اس سے 4 سال بڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، جو اس حادثے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ حمزہ نے اپنی بہن کو کھویا تھا تو وجدان نے بھی اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ باپ تو شفقت لٹا ہی رہا تھا، لیکن ماں کی آنکھ کا تارا تھا وہ۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ اس کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگایا کرتی تھی۔ سب کزنز اسے ماں کا لاڈلا کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کے لیے اتنا ہی حساس تھا جتنا حمزہ ہانیہ کے لیے۔ سر جھٹک کر حمزہ نے آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے بہن کی یادوں سے پیچھا چھڑوایا تھا۔ وہ دونوں شام ڈھلے آفس سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جو بھی تھا، کبھی نہ کبھی صبر آنا ہی تھا۔ حویلی والوں کو بھی رفتہ رفتہ آنے لگا تھا۔ سب روٹین کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مرد حضرات تو چار نہ چار کام پر جاتے ہی تھے، مگر آج تمام خواتین بھی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تینوں لڑکیاں تو بس کبھی ہلکا پھلکا الٹا سیدھا بنا کر جان چھڑا لیتی، اور ذائقہ اتنا خراب ہوتا تھا، اگر کسی کو بھوک لگ ہی جاتی تھی تو 1-2 نوالے کھا کر ہی بھوک مر جاتی تھی۔ حمزہ کی بھوک بہت عرصے بعد چمکی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے۔ غیر ارادی طور پر نظروں نے کسی کو تلاشا تو وہ اسی وقت کچن سے ایک ڈونگا اٹھائے آتی نظر آئی۔ حمزہ کی نظریں ساخت رہ گئی تھی۔ صرف حمزہ کی ہی نہیں، 2 کالی آنکھیں بھی اچانک ناگواری سے اتر آئی۔ اس میں چمک اچانک ناگواری سے اتر آئی۔ شیلا کے اونچے پونی میں جکڑے ریشمی سیاہ بال کندھے سے ذرا ہی نیچے آ رہے تھے۔ صبح ہی اس نے اپنے بالوں کو کاٹا تھا، اب وہ گردن بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے سر اٹھایا تو نظریں حمزہ کی نظروں سے ٹکرائی۔ حمزہ نے اپنی نظریں فوراً انہیں ہٹائی تھی، بلکہ ایک عہد گھوری سے نواز کر نظروں کا رخ بدلا تھا۔ شیلا کچھ سمجھے بغیر ہی کھجل ہو گئی۔ خجالت مٹانے کو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس بار نظریں شمعون کی سیاہ نظروں سے جا ٹکرائی۔ شمعون کوئی تاثر دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر ایک گہرا بل نمایاں تھا۔ کیا مسئلہ ہے ان چچا بھتیجا کے ساتھ؟ دل میں بڑبڑاتے ہوئے شیلا بھی کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی۔
امطل نازیہ اور فرحہ کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ہانیہ کی غیر موجودگی کافی محسوس کر رہی تھی۔ ہانیہ اپنے تمام کزن میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن سب سے بروبہار بھی وہی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے شہلا نے جویریہ بیگم کو اس طرح آتا دیکھا۔ امطل، جی امی۔ امطل اس کے قریب ہوئی۔ یہ کھانا طوبہ کو دے آؤ۔ امی مجھے نہ کہا کریں، اس نے پچھلی بار میرا سر دیوار سے مار دیا تھا۔ امطل پیشانی پر بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بال پیچھے کر کے وہ گمشدہ نشان دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چل جا میرا بچہ، میرے سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، اور تو ڈر مت، حمزہ جا رہا ہے نا ساتھ۔ انہوں نے اپنے پیچھے آتے حمزہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امطل کی تیوری ہوں چڑھی رہی۔ فرحہ نیند کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ نازیہ کے فون پر کال آئی تو وہ سائیڈ ہو گئی۔ شہلا طوبہ کے قصے کو جانتی تھی اور جویریہ بیگم کی تیوریاں بھی دیکھ چکی تھی، سو اس نے کچھ فاصلے پر ہو کر ٹہلنے لگی۔ یہ لے شاباش، لے جا۔ حمزہ جب پاس آیا تب انہوں نے زبردستی امطل کو ٹرے تھمائی اور مسکراتی نظروں سے امطل اور اس کے پہلو میں کھڑے حمزہ کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ وہ اپنی لاابالی سی بیٹی کو کیسے اپنے خیالات سمجھاتی، براہ راست کچھ کہنے سے بھی ڈر رہی تھی، کہیں امطل خواب نہ سجانا شروع کر دے، اور بعد میں اگر قسمت کو یہ منظور نہ ہوا تو اس کی اکلوتی بیٹی کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے۔ سو وہ اپنی طرف سے ڈھکی چھپی کوشش کر رہی تھی حمزہ اور امطل کی جوڑی بنانے کی۔ کچھ دور کھڑی شہلا نے بڑی گہری نظروں سے ساری کارروائی کا ملاحظہ کی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی۔ شاید ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ارے واہ! ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی جب مسکراتی ہوئی مدھم آواز پر اچھل کر پلٹی۔ شمعون ایک درخت کے تنے سے کمر ٹکائے نہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ شہلا اس کی موجودگی بالکل محسوس نہیں کر سکی تھی۔ وہ خود پر حیران ہو رہی تھی جب شمعون آگے بڑھا اور اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھ آیا آپ کم کم کیوں مسکراتی ہیں۔ شہلا نے کوئی جواب نہیں دیا اور انگلیاں چٹ کھانے لگی۔ کسی انجان مرد سے تنہائی میں بات کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، سو اس کے مساموں میں پسینہ پھوٹنے لگا۔ شمعون نے گہری نظروں سے اس کی گھبراہٹ کا ملاحظہ کی، پھر قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی شہلا کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ شہلا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم گھسیٹنے لگی۔ امطل کے ساتھ آگے بڑھتے حمزہ نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تو امطل نے بھی تھا۔ ہو نہ ہو یہ میڈم اتنی ساری مصیبتیں جھیل کر فلمی سچویشن میں ہماری حویلی میں ہماری چاچی بننے ہی آئی ہے۔ لکھوا لے مجھ سے حمزہ بھائی، قدرت کو یہی منظور ہے۔ امطل نان سٹاپ بول رہی تھی۔ حمزہ ترچھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو چاچی بننے ہی آئی ہے؟ حمزہ نے منہ ایسا بنایا تھا جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اوہو! امطل کی آنکھیں پہلے باہر کو اگلی، پھر شرارت سے آنکھیں مٹکاتے اور چہک کر بولی، ممکن ہے بھابھی بننے آئی ہو؟ اب ٹھیک ہے۔ حمزہ اس کی بات پر ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن منہ سے مدھم سی ہنسی نکل گئی۔ امطل نے پھر بھی چھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچن سے نکلتی جویریہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا یہ منظر دیکھ کر۔ شہلا کو اب نیند آنے لگی تھی۔ حویلی کی لائٹس اندر سے آف کر دی گئی تھی، لیکن شمعون اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شہلا سوچ رہی تھی کاش وہ تھوڑی بے مروت ہوتی، سو ٹکا سا جواب دے کر چلتی بنتی، لیکن ہائے رے مروت نام ہی مصیبت۔ ہاں مگر اتنا تھا کہ اب وہ چبرا ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلا کر جواب نہیں دے رہی تھی، سنجیدہ سا چہرہ بنائے ہوئے ہاں میں جواب دیتی اپنی کوفت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شمعون سب محسوس کر کے بھی انجان بن رہا تھا۔ شہلا
نہ جانے شمعون کی اس گمبھیر پکار میں کیا تھا کہ شہلا کا چہرہ پسینے میں نہا گیا، جیسے باتوں کی شروعات میں ہوتا ہو۔ شہلا نے لرزتی پلکیں بمشکل اٹھا کر شمعون کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن ایسا لگتا ہے اس حویلی میں آپ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتا، جیسے مجھے بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ آئیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ شمعون نے اچانک اس کے سامنے ہو کر اپنا چوڑا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ شمعون جانتا تھا یہ سب بہت عجلت میں ہوا تھا، لیکن اب وہ مزید دیر نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ شہلا نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی کو دیکھا، پھر شمعون کے چہرے کو، جہاں سنجیدگی کے علاوہ بھی کچھ تھا جس نے شہلا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ شہلا کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مہینہ ہی ہوا تھا ابھی اس حادثے کو گزرے اور شمعون سے پرپوز کر رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے شہلا 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے اپنے خالی ہاتھ کو گھورتا شمعون اپنے اندر پکتے لاوے کو محسوس کر کے پہلی بار خوف زدہ ہوا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں۔ ہاں، نہیں کیا تو نہ بھی نہیں کیا۔ مجھے صبر کرنا چاہیے ڈائریکٹ جواب ملنے تک۔ صبر شمعون، صبر، صبر۔ 3 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ حویلی میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ اب اپنے دلوں کے زخم چھپائے سب اب مسکرانے لگے تھے، سوائے شمعون کے، جس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مدھم سی مسکان اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ شہلا نے اسے پرپوز پر جواب تو کیا دیا تھا، الٹا اس سے کہیں کترا کر گزرنے لگی تھی۔ اتنی بڑی حویلی تھی، جس طرح شمعون جاتا وہ وہاں سے فوراً بھاگ لیتی، سوائے رات کو کچھ دیر گیلری کے وہ اسے شاذ و نادر ہی نظر آتی، اور اس کے اس کریز نے شمعون کو سخت مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کوئی عام سا انسان تو نہیں تھا جو کسی لڑکی کے جذبات سمجھتا، وہ کم ہی کسی کا احساس کرتا تھا، اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اسے جتنا وقت دینا تھا شہلا کو اس نے زیادہ ہی دے دیا تھا۔ اس وقت وہ پیشانی پر ایک گہری لکیر لیے آر پار کرنے جا رہا تھا۔ شہلا اسے لان میں بینچ پر بیٹھی کسی اخبار کے مطالعہ میں مصروف نظر آئی۔ توقع کے مطابق شمعون کو دیکھتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بھاگنے کو ہو رہی تھی جب شمعون دیوار کی طرف اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شہلا کو اپنے فرار کی تمام راہیں نظر نہیں آئیں تو سر جھکا کر بے بس سی کھڑی ہو گئی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے بس میں یہی تھا، کوئی واضح جواب نہ دو، اشارہ تو دو۔ شمعون اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا اور گرج کر پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ شہلا کے سامنے ایسا کچھ کر نہیں سکا۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ طویل سانس خارج کر کے شہلا نے خود کو کمپوز کیا، پھر ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر شمعون کے بے بس سے چہرے کی طرف دیکھا۔ شہلا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے یوں پرپوز کرے گا۔ بہت سادہ سی مشرقی لڑکی کی زندگی تھی اس کی۔ اس نے کبھی غیر ضروری طور پر کسی مرد سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس شہزادے جیسے شخص کو کیا جواب دیتی جس کے آگے نظریں بھی اٹھاتے ہوئے جھجک جاتی تھی۔ شہلا کسی کا اتنا صبر نہیں آزماتے۔ شمعون نے مٹھیاں بیچ کر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے شہلا بیٹا۔ پیچھے سے آتی تیمور افندی کی آواز پر شہلا کی جان میں جان آئی اور وہ سر پٹ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ تیمور افندی جو اسے حویلی کے باقی لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا کہنے آئے تھے، جس سے شہلا منع کر چکی تھی، تو حق تک کھڑے رہ گئے، جبکہ شمعون کی آنکھوں کی پتلیوں کا سائز خود بخود سکڑنے لگا۔ وہ تیمور افندی سے نظریں بچا کر تیزی سے
مڑ گیا اور پیچھے تیمور افندی کبھی اس راستے کو دیکھتے جہاں سے شہلا گزری تھی تو کبھی شمعون کی چوڑی پشت کو دیکھتے۔ کچھ دیر دماغ کی پچیں لڑانے کے بعد ان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے لب سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے۔ اوہ! تیمور افندی نے بالآخر اسے رات کو جا ہی لیا۔ وہ لان میں سر جھکائے چہل قدمی کر رہا تھا۔ رات کے پونے السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بلڈی لو ایپیسوڈ 5۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی شمعون کی پیشانی کی رگ